تے ماں تے ایسی ہستی کوئی روندہ ہوئے نکرے چ بیٹھ کے تے لوگ کہندے نے انج روندا جی ماں مر گئی ہے، کیونکہ روندے او نے جنہ دی ماں مر جائے، جنہ دی ماں زندہ ہوئے وہ پتران نو رون دیندی نہیں۔ میری ملت دے نوجوانوں، ماں تے باپ دی قدر ویکھنی ہوگی نا تے اپنے پنڈ عید والے دن ویکھو۔ عید والے دن جدو سارا علاقہ نوے کپڑے پا کے عید دی خوشی مناتا ہوئے گا نا، ادو ویکھو جنہ دی امی یا ابو دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، وہ سیدھے قبرستان جاندے۔ لوگ عید منان دے تے قبرستان کوئی ماں دی قبر تے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے روندا ہوندا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے، انہاں نو پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا؟ انہاں نو عیداں بھی عیداں نہیں لگدیاں، خوشیاں آ جان تے پھر بھی یاد ماں پہ ہوندے، دکھ آ جان تے یاد پھر بھی ماں پہ ہوندے۔ اور رات نو سرانے جو سر دے کے روندے نے، کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی، کوئی اونج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن، پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے انہاں ورگا پیار کرے نا۔ امام بہکی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان دے اندر حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی، عشاء دی نماز پڑھ کے جد رخ انور حضور نے صحابہ وال کیتا نا تے انج اکھاں چو اتھرو جو میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردن، انج میرے آقا دے آنسو گر رہے۔ صحابہ نے عرض کی تھی کملی والیا اساں تے تیرے کدے وضو دے پانی دا قطرہ زمین تے نہیں ڈگن دیتا، تیرے اتھرو کون ویکھے؟ سونیا کنے دکھ دیتا سانو دسو، اسی پتر توڑیا ظلفاں تو بار دئیے، کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی دکھ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، میں نے کسے کچھ نہیں آکھیا۔ عرض کی تھی سونا پھر روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوندی ہے، میری ماں یاد آ رہی ہے۔ فرمایا صحابہ جو میں محمد تو پوچھو میں محمد دا کی دل کر دے؟ عرض کی تھی سونیا کی دل کر دے؟ فرمایا جو میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تے میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں، میں سورہ فاتحہ پڑھ لواں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ۔ فرمایا میرا دل کر دے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ میرے نبی دی تمنا ویکھو، فرمایا میرا دل کر دے میری اماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ اج ماما بلاندیاں ہی رہ جاندیاں، پتر بول دے نہیں۔ ماما آ کے کہندی ہے آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو، کوئی وظیفہ دیو، میرا پتر مینوں بلاندا نہیں۔ او جھلیا تیری ماں بلاوے تو بولدا نہیں، پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا ہے نا اس نبی نے فرمایا کدے میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں۔ میں اکثر گل سنانا، میرے کو ایک دن بڑے رہے کہ بابا جی بیٹھے شاہ جی میری زندگی دے اندر میری عادت ہے میں ہر بندے کو پوچھنا بھائی تیری زندگی کیویں گزری، تیری کیویں کوئی تجربہ زندگی دا نواں مل جائے۔ میں بابا جی نے پوچھا، میں کہا بابا جی کیویں دی گزری؟ کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سا، میری دکھاں چی گزر گئی، پر شکر ہے پتر جوان ہوئے، کوئی یورپ چلا گئے، کوئی امریکہ چلا گئے، اللہ دے برک کرم ہو گئے تے کٹھیاں بھی رب نے دیتیاں تے کاراں بھی دے دیتیاں نے، رب دا بڑا فضل ہے۔ میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں، اللہ ساری پوریاں کر دیتی ہیں، رب دے بڑے فضل ہو گئے۔ میں دیکھا تے بابا جی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو، میں پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں؟ تے کہنے لگے ایسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں، پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا، کدے اندر ماں ہوئے، گھر جانا سارے نظریے اندر ماں نظر نہیں ہوتی، ماں نظر نہیں ہوتی، دل کردا کدے ماں ہوئے، پھر دل کردا کدے ابو جی ہون نا تے میں انہاں دی رج کے خدمت کراں۔ میری ملت دے نوجوانوں انہاں دے بعد حسرتاں رہ جاندیاں نے، کاش کدے ہون تے میں خدمت کر لواں۔ عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے ویر مرن کنڈ خالی اے ماواں باجے ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بشاؤ کون کرے رکھوالی۔ ایک دن
نبی کریم عمرہ کرن واسطے مدینے تو مکے والے جا رہے اما عائشہ فرما دیا میں نبی کریم دے نال جا رہی صحابہ نے فرمایا تسی اگے جاؤ میں عائشہ پیچھے پیچھے ہونے آؤ میرے آقا فرما دینے عائشہ اونٹنی دنوں کے اہل پکڑ لیں او کھجور دی چھاں میں بہ جاؤ عائشہ میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاں میں بہ گئی نبی کریم پہاڑی دی چوٹی تے جا رہے چوٹی تے جا کے نبی پاک نے اپنے گھٹنے زمین لگا لے درد نال کملی والے روئے فرما دیا میں نبی نوئی امت دیکھا میں تے ساری رات روندے آوے کھیا جنہ کملی والے اس دیاڑے روئے میں نبی نے جو روندہ کدے نہیں دیکھیا فرما دیا نے میرے آقا دا رونا بے کے میری چیخوں نکل گئی دل کردہ دوڑ کے جاواں پوچھا میں کملی والے جو کیوں پیا رونا ہے نبی کریم نے گھٹنے زمین لگا لے فرمایا اماں اٹھ تیرا پتر محمد آیا اٹھے اماں اپنے پتر سینے نہ لگا لائیں اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا کھا میری اماں میں سینے نہ لگا لائیں اماں عائشہ فرما دیا تھوڑی دیر گزر گئی نبی کریم مسکران دے واپس آ رہے اماں عائشہ نے عرض کی تھی وہ کملی والے آؤ کدے اونج رونا ہے کدے انج ہسنا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا ساؤں میں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں ماں آیا کھاؤں میری اماں میں سینے نہ لگا لے فرمایا آج میں ماں دی قبر تے گیا ساؤں عرض کی تھی یا اللہ میرا دل کردہ میں اپنی ماں نہ مل لواں مولا میری اماں زندہ کر دے میں اپنی ماں نہ ملنے آیا فرمایا عائشہ جی اللہ نے میری اج دعا قبول کر لئی میری اماں زندہ ہو گئی اج میں اپنی ماں نہ مل کے آیا گلہ کر کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا فرمایا عائشہ جب میں اپنی ماں نو مل کے آیا تے میں اپنی ماں نہ گلہ بھی کر کے آیا تے کلمہ بھی پڑھا کے آیا ساری زندگی رسول کریم نے ماں تو بغیر گزاری کوئی ماں اپنے پتر نہ پیار کر دیئے تے میرے نبی نو اپنی ماں یاد آ جاندی ہے ساری زندگی حضور ماں نو یاد کر کے روئی یاد جدو ماں حلیمہ میرے نبی نو ملو نہیں تے رسول کریم علیہ السلام نے قدمت تھلے کملی بچھائی بڑی دیر گلہ ہوں لیا رہی ہیں نبی پیا پاک دو زانو ہو کے مائی دے سامنے بیٹھے صحابہ فرماتے نے اسی سوچی پہ گئے کہ رسول کریم علیہ السلام ایک عام جی مائی نال انہا پیار پہ کر دیں صحابہ کے اندرے سچا نو ٹوٹ دا ویکھیا سورج مڑ دا ویکھیا درخت ٹر دے ویکھے پتھرانو کلمہ پڑھ دا ویکھیا پر اسا نبی دا بچپن نہیں سی ویکھیا پر نبی کریم دا بچپن مائی نے چھیڑ لیا صحابہ بڑی توجہ نہ مائی دیا گلہ سن دے رہے مائی نو جدو پیار آوے نبی دا متھا ہی چمو لوے صحابہ فرمان دے خیال آیا جدے جوڑے نو عرش ترس دے مائی دا متھا ہی چمی جان دی ہے آخر مائی اٹھ کے کھڑی ہوگی تے کہنے لگی سونیا میں چل نہیں ہے نبی کریم نے مائی نو بکریاں دیتی ہیں درم تے دینار دیتے مائی ٹورن لگی تے حضور بازوان دا سہارا دے کے مائی دے نال ٹور دے گئے اگے جا کے مائی دور کہنے لگی سونیا ہن میں چل نہیں ہے میرے نبی مائی دے گلے چباواں پاکے سے درد نہ روئے کہ مائی دیئے چیخہ نکل گئی تے رو کے نبی کریم فرما دے اماں جی ذرا جلدی آیا کرو تسی آ جاندے ہو کہ میری ماما والی حسرت مک جاندی ہے میرا بھی دل کردہ میں کسی نے ماں یا کھاں تو میں نے پتر کہہ کے سینے لا لے اماں جی جلدی آیا کرو مائی متھا چوم کے ٹور پئی تے نبی پاک جب تک مائی نظر ہوں دے نہیں مائی دی کانڈ ویخ دے رہے جب مائی دور چلی گئی تے میرے آقا اپنی جگہ تے بیٹھ کے درد نہ روئے صحابہ نے عرض کی تھی سونا مائی کون سی فرمایا سو مائی دیاں بڑیاں شانہ نے اکھیا سونیاں شانہ تے آئی بڑیاں نے جدے جوڑیاں نو کائنات ترس دیئے مائی او دا متھا چوم دی رہی ہے اکھیا سونیاں مائی ہے کون ہے فرمایا صحابہ او عظمت والی مائی ہے کہ میں نبیاں دا امام ہو کے سے مائی دیاں بکریاں چار دا رہا میں سے مائی دیاں بکریاں چار دا رہا میری مائی حلیمہ آئی ہوئی سی سچی دسو اجے پالن والی آئی ہے تے جے جنم دین والی آجے میرا نبی کس حد تے جا کے ماں دا ادب تے احترام کردہ میری ملت دے نوجوانوں سویرے اٹھ کے ماں دے قدمہ دا بوسہ لیا کر تے اپنے ابو دے ہاتھ چمیا کرو میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کرنا اس دن زمانے چا تیری کانڈ کوئی نہ لا سکے گا میرے ایک بڑے بچپن دے دوست نے میرے ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مقدر صاحب میں نے مدینہ شریف ملے شاہ جی تے کہنے لگے ایسی صاحب
ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਤੇ ਅੱਬੀ ਮੰਮਾ ਦੀ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਯਾਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਔਲਾਦ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿਮਤ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੇ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਲੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੇ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਗੀਰਾ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। یعنی دنیا تے بھی رحمت تے قبر چٹور جان پھر بھی اولاد لی رحمت نے. یہ ضروری نہیں کہ ماں باپ ولی ہون تے خدمت کریے پھر ثواب مل دے. ماں پہ گناہگار بھی ہون تے خدمت کر کے اوہی ثواب مل دے جڑا ولی ماں باپ دی خدمت کر کے ثواب مل دے. کیونکہ انہاں دا معاملہ انہاں دے رب نال ہے. تیرے ماں باپ نے ماں باپ ولی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو مرتبے مل دے نے تے اولاد ماں باپ گناہگار بھی ہون تے دعا کرن تے اولاد نو پھر بھی وہی مرتبے مل دے. کیونکہ ماں باپ بن کے انہاں دعا کرنی ہو. تینو کسے کو دعا کران دی ضرورت ہی نہیں. بس امی نو کہے امی جی دعا کرو, ابو نو کہے ابو جی دعا کرو. میری ملت دے نوجوانوں تہاڈے حالیہ دے اندر تہاڈے قرب و جوار دے اندر کسے نوجوان دا 10 مرلے دا پلاٹ ہوئے کوٹھی ہوئے نا تے لوگ کہندے نے بندہ بڑا امیر ہے, کروڑا پتی ہے, جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہے. جد کو 10 مرلے دی کوٹھی ہوئے بندہ امیر ہے تے وہ مائی کنی امیر ہے جد قدمہ تھلے رب دی ساری جنت ہے. اے زمین تے آسمان سارے کٹھے کر لگے نا, جنت دے 1 انچ ٹکڑے دے برابر نہیں تے مائی دے قدمہ تھلے ساری جنت ہے. پر کدے غور کیتا جے ایڈی امیر مائی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دے دھوے, روٹی ساڑے ابو دی پکاوے, کپڑے ساڑے ابو دے پریس کرے, قدم بھی دباوے تے ناز کرے کہ میں اپنے شوہر دی خدمت بھی کرنی ہے. سچی دسیو وہ جڑی مائی ایڈی امیر ہے جدیاں خدمتاں تے نوکریاں کر دیو بابا کنہ کو امیر ہوگے گا. تسی بولے نہیں سبحان اللہ یار. وہ جدیاں ماں بھی نوکریاں کرے اس باپ دی کنی کو شان ہے. نبی کریم نے ماں دے قدمہ تھلے تے جنت رکھ دیتی, پر جدو بابے دی باری آئی تے رسول کریم نے فرمایا کہ جنت دا درمیانی دروازہ باپ ہے, مین گیٹ. 8 دروازے نے جنت دے, پر جڑا مین گیٹ ہے نا حضور نے فرمایا تیرا باپ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد اندر جڑی احادیث لکھی ہے انہاں دا مفہوم سنا رہا. فرمایا جے ماں دے قدمہ والی جنت تے جانا ہی تے ابو والے بوئے دا خیال رکھیا. الف لام میم دی الف دی چھوٹی تو لکے والناس دی سین دے گھیرے تک پورا قرآن پڑھو. پورے قرآن دے اندر رب نے ماں دیاں شانہ بڑیاں بیان کیتیاں, باپ دے نال کٹھی شان بھی بیان کیتی تے ماں دی علیحدہ شان بھی رب نے قرآن چ بیان کیتی ہے. پر پورے قرآن چ رب نے کدھر ماں دی قسم نہیں چکی. پر جدو بابے دی واری آئی نا تے اللہ نے سورۃ البلد دے اندر ارشاد فرمایا ووالدین وما ولد. اللہ فرماتا میں نو قسم باپ دی. عرض کی تھی لم یلد ولم یولد دی شان والیا تیرا تے باپ ہی کوئی نہیں تے قسمہ کی دیاں چکنا. اللہ فرمایا میرا تے باپ کوئی نہیں, پر میں تیرے باپ دی قسم چکے دسنا چاہنا اس ابو دا حیاء کری ہے دا رب بھی حیاء کردہ ہے. اس باپ دا حیاء کری ادھا رب بھی حیاء کردہ ہے. پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہوئے سال لکھاں حاجی حج کر کے آئے تے لکھاں کر کے آؤں گے. اللہ سارے دے نصیبت کرے تے بار بار کرے. کسے بھی حاجی صاحب نو پوچھو حاجی صاحب لکھا روپے لگا کے حج کیتا جے, کوئی سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی کوئی سند کہ جاؤ حاجی صاحب حج قبول ہے تو انہوں سعودی عرب والے دے کے بھیجیو نہ کیا نہیں. حج قبول ہے کہ نہیں ادھا کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کوئی سند نہیں. رب نو پتہ قبول ہے کہ نہیں. پر تیرے میرے نبی نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے. فرمایا گارنٹی لے لے. سویرے اٹھ کے فرمایا اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دے, رب قبول حج دا ثواب عطا کرے گا. تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے.
میری ملت دے نوجوانوں اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے مسکرا دیو تے رب قبول حج دا ثواب دیندا ہے۔ اس صحابی نے اٹھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 باری ویکھے، میرے نبی فرمایا 2 حجاں دا ثواب۔ ادھر آواز ہے یا رسول اللہ جڑا 2 باری 3 باری ویکھے، فرمایا 3 حجاں دا ثواب۔ بارو آواز ہے سونے جڑا 4 باری ویکھے، فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی جو پہ گئے ہو، میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے؟ فرمایا روز ابو نو 100 باری ویکھیا کر، رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا۔ تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر ہے۔ کون ہے والی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، فرمایا باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ اے کسے نوجوان دا دل کرے سویرے اٹھ کے میں ویکھا جو میرا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، فرمایا اپنے ابو دا چہرہ ویکھ، جے ابو راضی ہے تے سمجھی خدا راضی ہے، جے ابو ناراض ہے تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے۔ باپ دی رضا وچ خدا دی رضا ہے۔ گرامی قدر رسول کریم علیہ السلام نے ماں تے باپ نے شانہ عطا کیتیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ایک بابا نا میرے نبی دی بارگاہ چایا۔ توجہ ہے سارے دی بھائی؟ تسی بول لے ہی نہیں سبحان اللہ یار، میں نے پتہ مست ہو گئے ہو، عظمت ماں باپ دیئے سارے نو اپنے ماں باپ یاد ہوندے نے۔ اور میں تے جدوں بھی ماں دا ذکر یا باپ دا چھڑے میں وڈیرے وڈیرے بابے روندے ویکھے نے، جی میں 6 مہینے دے بچے نو ماں دی لوڑے نا، 90 سال دے بابے نو ہی اونجی ماں دی لوڑے۔ میں اکثر واقعہ سنانا، میرے سیالکوٹ دے ایک بہت بڑے خطیب گزرے، انہاں درہ حضرت مولانا محمد یوسف سیالکوٹی۔ آپ فرماندے نے جلسہ چ لوگ میرا اشتہاراں تے نام لکھ دے تے میرے نام دے نام لکھ دے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ ایڈا لمبا نام لکھ دے نے لوگ، پر کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی۔ پر ادھی رات ویلے جدو جلسہ مکا کے گھر جاواں تے وڈیری جی ماں سوتی ہوندی، ماں جاگدی ہوندی تے پتر سوتے ہوندے، جا کے دروازے تے ہاتھ رکھنا تے ماں دی آواز ہوندی ہے جوس با آگے۔ لوگ کہندے نے حضرت صاحب، حضور، علامہ صاحب، پیر صاحب، پر ماں کی کہندی ہے یوسف نہیں کہندی، یوسفہ بھی نہیں کہندی، پنجابی سادی انپڑھ ماں پر کی کہندی ہے جوسبا آگے۔ فرماتے سن ہو رہے کیڑے پیار نہ جوسبا کہندی کلیجی ٹھنڈ پا دیتی ہے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، چٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودری صاحب کہن والے لکھاں ہون گے، پر جڑا پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دیئے نا، اے ماں ٹھڑ گئی تے رات نو رویا کریں گا، کوئی انج بلاوے جی میں میری امی بولا دی سی، کوئی انج بلاوے جی میں ابو جی بلا دے سن۔ نوجوانوں کون ہے دیوالی دی بارگاہ چک نوجوان آیا تے کہنے لگے یا رسول اللہ میں تواڈی عدالت چک مقدمہ لے کے آیا۔ حضور نے فرمایا بیٹا بیان کرو۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا آیا۔ میرے نبی نے حیرانگی نال ویکھیا کہ میں تے انہاں نوں باپ دا ادب سکھانا آیا تے ای مینوں باپ دی شکایت سکھانا آ گئے۔ حضور نے فرمایا جی سناؤ۔ انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ میں جوان ہو گیا، میری شادی ہوگی، میری بیوی بچے نے تے میں جڑی کمائی کرنا نا اس کمائی چو ابو جی تھوڑا جا حصہ پیسے اندر رکھ لیندے نے تے میں اپنی اولاد پالاں کہ ماں باپ نو پالاں تے میرے ابو نو بلا کے سمجھاؤ میرے کو پیسے نہ منگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے ابو نو کون جان دے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے دے بڑے وڈیرے جے بابا جی اے دے ابو نو میں جاننا۔ حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ۔ اس صحابی گئے جا کے دروازہ کھڑکائے تے وڈیرے جے بابا جی لاٹھی ٹیک دے، کمر جھکی، پسینہ پہ وگے، ہاتھ کم دے۔ بابا جی باہر آکے کہنے لگے جی تسی کون ہو؟ آکھیا بابا جی تانوں مدینے کملی والے پہ بلا دے ہیں۔ اے عمرے دا ٹکٹ نکلے نا کسی دا حج دی درخواست منظور ہے تو تساں ویکھیا ہونا او بندہ روندا ہے، انہوں پوچھے کیوں روندا ہے تے کہندا خوشی نہ رونا مینوں کملی والے بلائے۔ اور 15 صدیاں بعد جدا عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں کملی والے بلائے، او دے انہیں چاہ نے کہ جدا دروازہ کھڑکا کے کوئی آکے چل تینوں حضور کملی والے پہ بلا دے ہیں، انہوں کنے کو چاہ چڑھے ہوں گے۔ پنجابی زبان سے کہا باندھا بچہ بابا نا لاٹھی ٹیک دا مدینے وال ٹر پیا، نالے روے تے نالے گلیاں چاہ کے لوگو جنہوں رب عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں منوں بلایا جے۔ بابا مدینہ دی گلیاں چروندہ آیا تے آکے مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے تے رو کے کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میرے نبی علیہ السلام کہہ کے بابے نو قریب بلایا، بابا آکے تے رون لگ پیا، کہنے لگا کملی والے انہیں رواں تو صدقے جتھو تیرا پیغام جاوے۔ سونا میں حاضر ہاں، تسا بلایا میں حاضر ہو گیا، یا رسول اللہ حکم کرو۔
سید عالم نے اس نوجوان والی اشارہ کر کے فرمایا بابا جی اے نوجوان تو ہڈا کی لگ دے. وہ نوجوانوں دل تے ہاتھ رکھ کے میری گل سنے ہو. بابے نے نوجوانوں ویکھیا تے رو پیا تے رو کے کہنے لگا سونیا اے میری جان ہے, یہ میری جان ہے. حضور نے فرمایا پھر آ جڑی تیری جان ہے نا, آج نے تیری شکایت محمد کی بارگاہ چ لگائی ہے. بابا ڈاواں مار کے رو پیا. اج نبی کریم تے بابے دے درمیان اے مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین علیہ السلام آگے تے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرماندا فیصلہ اور مقدمہ بعد وچ سنو. اے بابے نے جدوں مدینے تو ہڈا پیغام گیا تے مدینے والا آیا تے رستے چ نے نا اپنے پتر دے غم چ کو عربی دے شعر پڑھے نے. اس بابے نو کہو او عربی دے شعر سنا. نبی کریم نے فرمایا بابا سنیا تو عربی دے کو شعر پتر دے غم وچ پڑھے او تے سنا. بابا رو کے کہنے لگا سونیا تینوں انہاں دی بھی خبر ہو گئی ہے, وہ شعر تے جے میرے کنا نے بھی نہیں سنے, میں تو دل سے دکھڑے رکھے. فرمایا بابا جی سناؤ. نوجوانوں حدیث پاک چاہتا کہ بابے نے رو کے جدو وہ شعر سنائے نا, انہاں شعراں چ بابے نے مفہوم کی سنایا او سنو. بابے نے عرض کی تھی کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی, کعبے دے پردے پھڑ کے عرضاں کرتا رہا یا اللہ مینوں پتر دے دے, کرتا رہا یا اللہ مینوں بیٹا دے دے, عرضاں کرتا رہا یا اللہ مینوں ایک وارث عطا کر دے. میاں صاحب فرما دے نے سکھ پتراں دی ڈاڈی ہوندی, اے سکھ پتراں دی بھئی ڈاڈی ہوندی, آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ, کر کر عذر بہانے. عرض کردہ کملی والے اللہ نے منوں بیٹا عطا کر دیتا, انہوں پہلی بار میں اپنی گودے جو کے بیکھے آؤ. سونے دنیا تے ہوندیا میری جان بن گیا, ساری ساری رات دے سرانے بے کے گزار دا رہے آؤ. کہنے لگا کملی والی آؤ, اے روندا سی میں روندا ساؤ, اے حسدہ سی میں حسدہ ساؤ, انہیں کدے بیمارے ہو جانا, اے دے مرن دے خوف نل میں جوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤ. کہنے لگا کملی والے آؤ, اے مکے تے مدینے دیاں پہاڑیاں گوانے, انہوں کدیاں تے اٹھا کے میں نے سارا دن سیران کراندہ رہے آؤ, اپنے منہ چو لکمے نکال کے میں دے منہ چو ڈال دا رہے آؤ. عرض کی تھی کملی والے آگے دنیا تے آکے میری جان بن گیا, سونیا ویلا بھی آگے آؤ. اے دی کمر فدی ہو گئی, میری کمر جھک گئی, اے دے وال کالے ہو گئے میرے چھٹے ہو گئے, اے دے تے جوانی دی بہارے آ گئی, میرے تے بڑے پہ دی خزاں آ گئی. اجو ویلا آ گیا جوانے ہو کے میرا پتر میرے نبی نو میری شکایتاں کر دائے. عرض کی تھی کملی والے دسو میرے پتر نو کی شکایت ہے. نبی کریم نے فرمایا بابا تیرا پتر کہتا ہے میرے باپ نو منع کرو میرے کو پیسے نہ مانگیا کرے. نبی کریم نے نہ فرمایا بابا چیخ مار کے رو پہ آؤ. عرض کردہ کملی والے آؤ, اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا, آج دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے نے. عرض کردہ سونیا میں دی کمائی کی کرنی ہے. میں سنیا مدینے والے نبی نے فرمایا جدو بیٹیاں تے بہنا بوبے آجن خالی نہ بیجے آج. عرض کی تھی سونیا بڑیرہ ہو گیا, مینوں دھیاں ملنوں دیاں نے, میریاں بہنا ملنوں دیاں نے, جدو تک کماندہ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بیٹیاں نو دیندہ رہے ہیں. عرض کی تھی کملی والے کمان جو کبھی نہیں رہے آؤ. سنیا ہاتھ کب دینے, اج جدو بیٹیاں ملنے ہو دیاں نے, بہنا ملنے ہو دیاں نے, سنیا انہاں نو خالی بیجنو دل نہیں کردہ. جدو بیٹیاں تے بہنا ٹر دیاں نے, اے دیکھو نو تھوڑے پیسے لے کے اپنیاں بیٹیاں نو دے دینا, بہنا نو دے دینا. نالے رو کے کہنے لگا کملی والے آؤ, تے تسی فرما دے ہو اج تو بعد دے کلو میں کچھ نہیں لوا گا. انہاں کہہ کے بابا روندہ ہی ٹر پہ آؤ. میرے آقا بھی رو رہے, صحابہ بھی رو رہے, اپنی جگہ تے اٹھ کے آ کے میرے آقا نے نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ. فرمایا باپ دیاں شکایتاں کرنا والے آؤ, سن محمدی عدالت دا فیصلہ آؤ. فرمایا انت و مالک علی ابی کا, فرمایا جی میں تو بابے دائیں, تیری کمائی بھی بابے دی ہے. فرمایا آئی میرا فیصلہ,
ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਾਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਬੁਝਿਆ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। تو ماں دی بھی بڑی عظمت ہے کہ رسول کریم نے باپ نو بھی پیچھے نہیں رکھیا۔ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا میں تہاڈا رب، میں تہاڈا پالنہار، میں تہاڈا پروردگار حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے، اور میری عبادت دے بعد جڑے سارے تو اہم کم کرنا ہی فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو۔ حسن رفیق نے اپنے بزرگاں دے اصال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد کیتا، تو کیا انہوں نے اپنے بزرگاں تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ دے قدم دبا کے انہوں دا علاج معالجہ کرا کے انہوں دا خیال کر کے ایک ہوئے کہ میں امی ابو تواڈے تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور کیا اولاد اپنے ماں باپ کے کوئی احسان وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ وہ کیڑا احسان ہے جدہ تقاضا رب تعالیٰ ساڑھے کل کر دے والدین واسطے۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف پہ کرے۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ اے بابا جی جڑے تینا طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، نبی کریم دے چچا زاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا کہ بڑے فقیر صحابی نے مسئلہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور ہے جڑی کندھے تے مائی بیٹھی اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے، اج میں گھر گیا تے میری ماں نے فرما بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آواں، تو میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھا کے عرب دے گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا ہوں، اتنے شدید گرم پتھر کہ اگر گوشت کا ٹکڑا بھی رکھیے تو بھی کباب بن جائے، پاؤں چھالے بن گئے، 6 میل پتھراں تے چل کے آیا، کعبے دا طواف بھی کندھیاں تے کروا رہے ہیں۔ سوال یہ پوچھنا ہے کہ میں اپنی ماں دا حق ادا کیتے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں، انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتوہ، تینوں جنم دے ماں لگیا جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں لمحے جو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا تیرے بچپن چ تیری ماں نے جڑا تینوں دودھ پلایا، اس دودھ پلاواں دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں دے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ بھی انسان کدے ادا نہیں کر سکدا، پھر انہاں تے احسان کس طرح کرے؟ قرآن اللہ کیوں فرما رہے ہیں اپنی ماں تے اپنے باپ تے احسان کرو؟ در اصل قرآن مجید اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہتے ہیں کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندہ ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یا دی ماں دینے تے یا دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا جڑے احسان تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے کیتے، ان احسانہ دے بدلے جو تو بھی احسان کر، تے احسان کر کے احسان جتلاوی نہ، تو کہ تیرا اج کوئی احسان نہیں، تو تے اپنے ماں باپ دے احسان دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دا بدلہ پورا ہونا تے نہ کوئی تیرا احسان اپنے ماں باپ دے ہونا۔ انسان ساری زندگی اپنے ماں باپ دے بدلے ادا کرے تو ایک احسان دا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آئیے قرآن مجید اندر ذرا پڑھئے کہ اللہ کریم ماں باپ دا قرآن پاک سے کس کس طرح ذکر فرما رہے، پڑھئے قرآن بھائی، سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کوئی تھوڑی بہتی کہنے۔ حسن رفیق میرا بڑی محبت کردہ جی، بڑی شدید ساری جتنی دیر پاکستان رہے، اکثر و بیشتر جمعہ پڑھن بھی جانا، میں جس علاقے بھی آؤں سا ہر جگہ پروگرام تے بھی اپنے سنگیاں بیلیاں نو دوستاں نو لے کے پہنچنا، ان بار بھی نے تو باقاعدہ رابطہ رکھ دن، تے ہن آؤندے پھر انہاں دا ارادہ سی کہ میں آ رہا تے اپنے بزرگاں دے سالے ثواب علی میں پھر پروگرام کراواں، وہ جڑا ہر سال کراندے رہے، وہ 2 سال دے تسلسل دے بعد 2 سال دا پھر گیپ تے او دے بعد پھر تسلسل جاری کر لے۔ میں حاضری خدمت ہو گیا، رستے چ میں کو تھوڑی ایمرجنسی بن گئی، ڈرائیور دی طبیعت ذرا خراب ہو گئی تو میں رستے چ میں رکنا پہ گیا، مگر پھر بھی الحمدللہ میں حاضر ہو گیا۔ میں اگے بھی جانا ہے، ان ایک سبحان اللہ دے دیو میرا منڈی تک گزارا ہو جاوے، بس تھوڑا زور اور لگاؤ بڑا
تھوڑا جا زور ہور لگایا جائے یا اللہ جڑا اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف آ رہے سارا ٹبر مدینے گزار کے آوے اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا چار آیات پڑھیاں قرآن مجیدیاں چاروں میں رب فرما رہے وبالوالدین احسانا اللہ فرماتا ماں تے باپ تے احسان کرو میری ملت دے نوجوانوں قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے جڑا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا نا ہر جگہ وہ دی وجہ ہے کہ رب کہنا چاہتا ہے کہ اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج اپنے زکاة اپنے عمال صالحات مان کر کے کدھر ماں تے باپ نو جھڑک نہ مار بیٹھی کہ میں خورے بڑا عبادت گزاراں اللہ فرماتا میری عبادت دے بعد میں فوراً ماں باپ دا ذکر کر کے دسنا چاہنا کہ جس سویرے اٹھ کے تو اپنی ماں تے باپ نو جھڑک ماری نہ تے میں نو تیرے راہ دے جگراتے دے لوڑ کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے اپنی امی دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات ستیاں بھی گزر گئی ہورے رب عبادت سے شمار کر لوے رب نو عبادت نہیں چاہی دی جدے چا ماں باپ نو جھڑک ہوئے گرامی قدر حضرات آئیے میں نو کہہ رہے سان تھوڑا حضور دے والدین دا ذکر بھی کرے ہو نبی کریم علیہ السلام کو پوچھے ماں دی قدر کی تے باپ دی قدر کی سرکار دنیا تے آئے تے باپ دا سایہ کوئی نہیں 6 سال دی عمر ہوئی تے ماں بھی چلی گئی ایک دن نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے بیٹھے تے ابو جال گزریا ابو جال نے دائیں بائیں دیکھیا تے دا خیال ایسی کہ محمد نو دھکا مار کے تے میں پہاڑی تو نیچے گرا دے ماں ایتے نہ کر سکے آتے انہیں انج کیتا کہ پتھر پکڑ کے میرے نبی دے متھے تے ماریا پتھر حضور دی پیشانی تے لگیا خون دا فوارہ نکلیا ابو جال دوڑ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زخم تے ہاتھ رکھیا تے روندے روندے کعبے دے اندر آگئے تے کعبے والوے کے کہنے لگے انما اسکو بسی و حزنی الاللہ عرض کہتی یا اللہ دکھ ماما نو سنائی دینے یا پیوما نو سنائی دینے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں تے میں اپنے دکھڑے کعبے والے تینوں سنانا آیا سارا دن کملی والے کعبے والے بیٹھ کے روندے رہے نوجوانوں ادھر شام دا ویلا چاچا ویر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رونے لگے پئی امیدی حمزہ بے کے فرمان لگے رونی کیوں ہیں کہنے لگی کعبے کھلوں گزری سان محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندہ سی چاچے نے پوچھا کیوں روندہ ہے کہنے لگی سنے ابو جاؤ لے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جاکے ابو جاؤ دے سیری چی کماؤ نہ ماری او دا سیر پھاڑ کے کعبے دے اندر آگئے کملی والے نو پھڑ کے سینے دینا لالے آؤ کہنے لگے بتیجی چپ کر جاؤں میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں ربی لکھ رہا میرے نبی نے چاچے دے بازو چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے ماں زندہ یوں دی نکران چکلیاں بے کے نہ روندا اج کدے باپ زندہ یوں دا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مور دے پر اج ماں بھی کوئی نہیں اج میرا باپ بھی کوئی نہیں میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ماں مرتے اے ماں پہ مکی دے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاؤ مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں لاؤ بھائی پاؤں مرے تے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میں
باپ مرے تے محمد بخشا مک جاندہ جے میلا اپنا باپ زندہ ہوئے نا تے بچہ باپ نال بازار کیوں گزرے تے بچے نو انج لگ دے جی میں سارے بازار دے کھلونے میرے نے کیونکہ میرا ابو میرے نال ہے کدے غور کیتا جے کو بچے نو جھڑک مارے تے بچہ پہلا جملہ ایک اندر میں اپنے ابو نو دساں گا کیونکہ بچوں نے اپنے باپ تے مان بڑا ہوں دے بچہ اپنے باپ نو اپنی حفاظت دی جا سمجھ دے بچہ کہندہ میں اپنے ابو نو دساں گا تے یتیم سارے زمانے دیئے جھڑکاں بھی کھا کے چپ کر جاندے دے کیوں جدہ باپ ہی نہ ہوئے وہ کنو جا کے دسے ماں بھی شانہ والی باپ بھی عظمتاں والا نبی پاک نے ماں دے قدمت لے جنت رکھی تے باپ نے جنت دا دروازہ بنایا میں ہمیشہ گل کرنا کہ میں 26 سال ہو گئے الحمدللہ شاہ جی خطابت کر دیا 26 سالہ میں جتنی بھی دنیا پھریا میں ہر جگہ جتھے بھی بیٹھا میں مکہ شریف گیا تے ایک بندہ میں ملن آیا انہیں آکھیا اسی صاحب جڑا کعبے دا امام صاحب جڑے وہ نماز پڑھان دے رہے تے انہاں دا جڑا مائک سیٹ کیتا جاندہ ہے وہ میری ڈیوٹی ہے میں مائک سیٹ کرنا میں انہوں پوچھا کہ تو مکہ شریف دے اندر کعبہ شریف دے اندر امام کعبہ دی خدمت کرنا ہے کنی دیر گزری انہیں دسیا 20 یا 25 سال گزر گئے میں انہوں پوچھا یہ مقام کتھو لیا کہنے لگا اسی صاحب اور کچھ نہیں میں اپنے ابو دی خدمت کی تھی تے ابو جی نے دعا دیتی سی میں زندگی جڑے بزنس مین نو ملیا میں زندگی کسی جسٹس نو ملیا کسی بیوروکریٹ نو ملیا سیاستدان نو ملیا میں کسی بھی عالم دین پیر صاحب نو نات خان نو کسی نام مر بندے نو ملیا نام تے میں نے پوچھا کہ مرتبہ کتھو لیے 26 سال ہے میں نے ایک بندے بھی اے نہیں آکھیا کہ آسی صاحب اس مرتبے تے میں اپنی محنت نہ پہنچیا میں نے 3 گلنا چو ایک گل کسی نہ کسی ضرور رکھی ہے کسی آکھیا میری ماں دی دعا ہے کسی آکھے میرے ابو دی دعا ہے تو کسی آکھے میرے مرشد دی دعا ہے مرتبے تے جدو کوئی پہنچیا کسی دی دعا نل پہنچیا محنت نل ورنہ قابلیت تے بڑیاں چون دی ہے قابلیت والے تے گلی گلی رول دے پھر دینے قبولیت والے تھوڑے ہوں دے گل قابلیت نہیں گل قبولیت دی جدی قبولیت ہو جاوے تے قبولیت والا ہوئی ہے جڑا کسی دی دعا نال پہنچیا ہے او قابلیت نال نہیں او قبولیت دعا نال پہنچ دی